دجال کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی؟ یہودی مذہب کے چند خفیہ منصوبے۔ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال کیسے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکہ فریب کے ہوں گے۔ سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا۔ خیانت کرنے والے کو ایماندار بنا دیا جائے گا اور ایماندار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں روبیزہ بات کریں گے۔ پوچھا گیا روبیزہ کون ہے؟ فرمایا گھٹیا، فاسق، فاجر لوگ، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ نام نہاد مہذب دنیا کا بیان کردہ وہ جھوٹ جس کو پڑھے لکھے لوگ بھی سچ مان چکے ہیں۔ اگر اس جھوٹ پر کتاب لکھی جائے تو شاید لکھنے والا لکھتے لکھتے اپنی قضا کو پہنچ جائے، لیکن ان کے بیان کردہ جھوٹ کی فہرست ختم نہ ہو۔ اور کتنے ہی سچ ایسے ہیں جن کے اوپر مغرب کی انصاف پسند میڈیا نے اپنی لفاظتی اور فریب کی اتنی تہ جما دی ہے کہ عام انداز میں ساری عمر بھی کوئی اس کو صاف کرنا چاہے تو صاف نہیں کر سکتا۔ ان سالوں میں بارشیں بہت ہوں گی لیکن پیداوار کم ہوگی، تو یہی ان سالوں میں دھوکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ 2 ٹیموں یعنی 2 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جن میں بالکل ایمان نہیں ہوگا، تو جب وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں یعنی اہل ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف، تو تم دجال کا انتظار کرو کہ آج آئے یا کل۔ اللہ رب العزت کی حکمتیں بہت نرالی ہیں، وہ جس سے چاہے کام لے لیتا ہے۔ مسلمان خود تو یہ دونوں خیمے مومن اور منافق والا نہ بنا سکے، البتہ اللہ نے کفر کے سرداروں کے ذریعے یہ کام کروا دیا۔ یہودیت کے خادم سابقہ امریکی صدر جارج بش نے خود اعلان کر دیا کہ کون ہمارے خیمے میں ہے اور کون ایمان والوں کے خیمے میں رہنا چاہتا ہے۔ کافی بڑی تعداد تو ان دونوں خیموں میں شامل ہو چکی، ابھی کچھ باقی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب یہ کام مکمل فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ اب بالکل واضح ہو جائے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کس کے دل میں ایمان والوں سے زیادہ اللہ کے دشمنوں کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کس خیمے میں ہے یا کس خیمے کی جانب اس کا سفر جاری ہے۔ خاموش تماشائی کی نہ تو ابلیس اور اس کے اتحادیوں کو ضرورت ہے اور نہ ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو ان سے کوئی سروکار ہے۔ یہ مورخے کا فیصلہ گن مرحلہ ہے، لہذا کسی ایک طرف تو ہر ایک کو ہونا پڑے گا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہر فرد، ہر تنظیم اور ہر جماعت اس جانب جھکتی جائے گی جس کے ساتھ اس کو عقیدت محبت ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے کینہ کو ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ضرور ان کے کینہ حسد کو ظاہر کر کے رہے گا۔ ہر ملک میں یہود کے ذریعے چلائی جانے والی جماعتیں اب یہودی مفادات میں ایک زبان ہو جائیں گی اور بہت سے ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے۔ جن جماعتوں کی ڈور فری میسن کے ہاتھ میں ہے، اب وہ ایک ساتھ اس کے مشن کے لیے محترک نظر آئیں گے، اور جو آواز یہودی مذہبی پیشوا ربی کے منہ سے نکلے گی، وہی باتیں ان تنظیم، جماعتوں، اداروں اور افراد کے زبانوں سے کی جائیں گی۔ اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے۔ دجال اصفیان کی یہودی نامی بستی سے ظاہر ہوگا۔
3 चीखें होंगी जिसको अहले मशरिक अहले मगरब सुनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर अपनी उम्मत के बारे में दज्जाल के अलावा जिस फितने का जिक्र किया है वो गुमराह करने वाले कायदीन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के बारे में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता हूँ वो गुमराह करने वाले कायदीन हैं। दज्जाल के वक्त उनकी किसरत होगी और ये कायदीन दज्जाली कुव्वतों के दबाव या लालच में आकर खुद तो हक से मुंह मोड़ेंगे ही, अपने मानने वालों को भी हक से दूर करने का सबब बनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के आने से पहले 3 साल कैसे होंगे, जिनकी तफसील ये है। पहले साल आसमान अपनी 1/2 बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी 1/2 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान अपनी 2/2 बारिश रोक लेगा और ज़मीन भी अपनी 2/2 पैदावार रोक लेगी। और तीसरे साल आसमान अपनी मुकम्मल बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी पूरी पैदावार रोक लेगी। लहज़ा घर वाले और दाढ़ी वाले मवेशी सब मर जाएंगे, यानी कहत साली की वजह से हर किस्म के मवेशी हलाक हो जाएंगे। आसमान बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी पैदावार रोक लेगी। तुम आसमान को बारिश बरसाता हुआ देखोगे, हालांकि वो बारिश नहीं बरसा रहा होगा, और तुम ज़मीन को पैदावार उगाता हुआ देखोगे, हालांकि वो पैदावार नहीं उगा रही होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बारिश भी बरसे और ज़मीन पैदावार भी उगाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों को कोई फ़ायदा ना हो और लोग कहत साली का शिकार हो जाएं। जदीद दौर में इसकी बेशुमार सूरतें हो सकती हैं। आलमी ज़राअत को अपने कब्ज़े में करने के लिए जो पॉलिसियाँ यहूदी दिमागों ने बनाई हैं, इसके असरात अब हमारे मुल्क तक पहुँच चुके हैं। इस मौजू पर बहस हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। दज्जाल, शैतानी ताकतें और यहूदियों के मंसूबे जानने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।